الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انفقت المرأة من کسب زوجها من غیر امرہ فلہا نصف اجرہ، کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کی کمائی میں سے اس کے حکم کے بغیر خرچ کرتی ہے تو اس کو صرف آدھا اجر ملتا ہے. متفق علیہ. اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے. عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ عام حجۃ الوداع، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لا تنفق امرأة شیئا من بیت زوجها الا بإذن زوجها، کہ کوئی بھی عورت خرچ نہیں کرے اپنے شوہر کے گھر میں سے کوئی بھی چیز مگر شوہر کی اجازت سے. قیل یا رسول اللہ ولا الطعام، پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا کھانا بھی خرچ نہ کرے، اناج بھی خرچ نہ کرے، کھانے کی چیزیں بھی خرچ نہ کرے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک افضل اموالنا، کھانا تو ہمارے اموال میں سب سے عمدہ چیز ہے، یعنی وہ بھی اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے. رواہ ترمذی. اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے. آج کے درس حدیث میں دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. دونوں حدیثوں میں عورت کے تعلق سے مسئلہ بتلایا گیا ہے کہ عورت اگر خرچ کرنا چاہتی ہے تو کس طرح خرچ کرے، کس میں سے خرچ کرے اور کس میں سے خرچ نہ کرے. عورت کا جو اپنا مال ہوگا، جو اس کی اپنی چیز ہوگی، اس میں سے تو وہ خرچ کر سکتی ہے، اس میں شوہر کی اجازت لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ شوہر کے علم میں رکھے تاکہ بلا وجہ کے اختلافات بعد میں پیدا نہ ہوں. مگر اس کو ثواب پانے کے لیے، اپنے مال میں سے خرچ کرنے کے لیے شوہر کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. عورت کا اپنا مال کیا مطلب؟ عورت کے پاس اس کا اپنا مال کسی کے انتقال کی وجہ سے میراث میں ملا تھا تو اس کا اپنا مال ہے، یا شوہر نے جو اس کو مہر کا پیسہ دیا تھا وہ پیسہ اس نے رکھ لیا اپنے پاس، وہ اس کا اپنا مال ہے. یا لڑکی کے ماں باپ نے، عورت کے ماں باپ نے اس کو الگ سے کچھ رقم دی اس کے ہاتھ میں اس کے خرچے کے لیے، یا اس کے بینک کے اندر انہوں نے ڈپازٹ کروائی کچھ رقم، تو وہ عورت کا اپنا مال ہے. یا شوہر نے عورت کو منتھلی اس کے خرچے کے طور پر کچھ پیسے دیے ہیں اور عورت نے اس کو سیو کر لیا ہے تو وہ عورت کا اس کا اپنا مال ہو گیا. جس چیز پر عورت کی ملکیت آ جائے وہ عورت کا اپنا مال ہے، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، گفٹ کے ذریعے سے ملے، کسی کے میراث کے ذریعے سے ملے، یا مہر کا مال ملے، یا کوئی عورت خود جاب کرتی ہے اور عورت کا اپنا خود کا پیسہ ہے، تو یہ پیسہ خرچہ کر کے ثواب پانے کے لیے شوہر کی اجازت کی، پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ عورت اپنا مال خرچ کر سکتی ہے، مگر اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ شوہر کے علم میں رکھ دے تاکہ بعد میں بلا وجہ کے جھگڑوں کا سبب نہ بنے، مگر ثواب پانے کے لیے اجازت ضروری نہیں ہے. دوسری چیز، اب اکثر تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ عورت کی اپنی خود کی انکم ہو، اس کی الگ سے سیونگز ہو، جتنی بھی رہتی تھوڑی بہت ان لوگ شاپنگ کر لیتے، کپڑے خرید لیتے، زیورات خرید لیتے، اس میں لگا دیتے پیسہ. یا کچھ سمجھدار عورتیں ہیں تو وہی پیسہ گھر کے اندر ہی لگا دیتے، پورا گھر میں خرچہ کر دیتی بہت ساری عورتیں. تو اب اکثر جو عورتیں خرچہ کرتی ہیں، جو شوہر گھر میں لا کر کے پیسے دیتا ہے وہی پیسوں میں سے وہ خرچہ کرتی ہیں. اب یہاں پر حدیث میں وہی بات بتلائی گئی ہے کہ عورت اگر شوہر کی پرمیشن کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر، بات سمجھ رہے، اس کی حکم، پرمیشن اور اس کی مرضی دونوں بھی نہیں ہے، پرمیشن زبان سے بھی نہیں دیا اور اس کی مرضی بھی نہیں ہے، وہ راضی بھی نہیں رہتا، معلوم ہو گیا تو انہیں غصہ ہوتا، تو ویسی صورت میں ایک چیز بھی خرچہ نہیں کر سکتی.
گھر کا جو سامان ہے، کھانے پینے کا، راشن ہے، اناج ہے، جو بھی ہے وہ بھی نہیں خرچہ کر سکتی. گھر کا جو بھی سامان شوہر لا کے رکھا، شوہر کے پیسوں سے آیا، کچھ بھی نہیں خرچہ کر سکتی ہے. صحابہ نے پوچھا کھانا پینے کے بارے میں صحابہ نے سوال اس لیے کیا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں رہتی وہ خراب ہو جاتی، 2-3 دن رکھے تو خراب ہو جاتی، تو کیسا؟ تو بولے وہ بھی نہیں خرچہ کرنا، وہ بھی کھانے پینے میں کیسا تو بھی استعمال میں لا لینا، مگر شوہر کی اجازت کے بغیر خرچہ نہیں کرنا. تو اگر کر دے گی عورت تو گناہ گار ہوگی، گناہ ہوگا اس کو، تھوڑا ثواب، آدھا ثواب، پورا ثواب تو ملتا ہی نہیں، کیا بھی وہ بات کی چیزیں گناہ گار ہوگی. بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ نہیں. اور ایک جو حدیث پڑھی گئی اس کے اندر تو کہا گیا کہ شوہر کے حکم کے بغیر خرچ کرے تو آدھا ثواب ملے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ اصل مسئلہ تو وہ ہے شوہر کی ورڈز میں بھی پرمیشن نہیں ہے، اس کی دل سے بھی مرضی نہیں ہے. اگر عورت ایک پیسہ بھی خرچہ کر دے، گھر کی ایک چیز بھی خرچہ کر دے، ثواب ملنا تو دور، وہ گناہ گار ہوگی. لیکن یہ جو حدیث میں کہا گیا کلیئرلی ایک دم صاف الفاظ میں ہے کیا کہ شوہر کے حکم کے بغیر عورت شوہر کی کمائی میں سے خرچہ کرے آدھا ثواب ملے گا. یہ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ شوہر کی مرضی ہے لیکن شوہر کا حکم نہیں ہے. شوہر کی مرضی ہے، حکم نہیں ہے، کیسا سمجھنا؟ اب گھر میں پیسے رکھے ہوئے ہیں شوہر کے، اب کوئی آگے ضرورت مند، شوہر ہی نہیں ہے گھر کے اندر، عورت وہ پیسے لے کے وہ ٹائم پہ غریب کو دے دے گی. شوہر کی پرمیشن ہے یا نہیں ہے، شوہر کی اجازت ورڈ میں بھی نہیں ہے. مگر اگر شوہر کو پتا چلے بعد میں تو شوہر ناراض بھی نہیں ہوتا، شوہر ناراض بھی نہیں ہوتا. ایسی صورت میں آدھا ثواب ملتا. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اور اگر شوہر کی اجازت کے بغیر خرچہ کرے اور خرچہ کر دینے کے بعد شوہر کو پتا چلے تو شوہر ناراض ہو جائے، غصہ ہو جائے اور ویسی صورت میں خرچہ کرے گی تو آدھا بھی نہیں ملے گا. کیا بھی نہیں ملے گا؟ اس صورت میں گناہگار ہو جائے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے دونوں میں فرق. پہلی حدیث میں جو کہا آدھا اجر ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو پتا چلنے پر شوہر منع نہیں کرے گا، مگر پریزنٹ اس نے پرمیشن نہیں دی ہے اور عورت نے اپنی طرف سے خرچہ کر دیا تو آدھا ثواب ملے گا، کیونکہ بعد میں شوہر اس کو اجازت دے رہا ہے. بعد میں آدھا ثواب، کیونکہ خرچ کرتے وقت میں اجازت نہیں تھی. اور جو دوسری حدیث میں ہے ہرگز خرچہ نہ کرے، کھانا بھی خرچہ نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے شوہر کی اجازت بھی نہیں ہے، شوہر کی مرضی بھی نہیں ہے. ویسا خرچہ کرے گی تھوڑی سی بھی چیز تو گناہگار قرار دی جائے گی. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. گھروں کے اندر اس طرح کی تعلیمات بھی عورتوں کو دینی چاہیے. عورتوں کو دین کیسے سمجھ میں آئے، عورتوں کو دین کیسے معلوم ہو؟ عام طور سے عورتیں دین کے جلسوں میں اس میں تو کہاں بیٹھتی ہیں؟ بہت کم. تو اصل ذمہ داری مردوں کی ہے کہ وہ مرد حضرات دین سیکھیں، گھروں میں جا کر عورتوں کو دین سکھائیں. اچھا وہ تو شادی کے بعد والا مسئلہ ہوا، لیکن شادی تو بعد میں 20-25 سال میں ہوتی. اس سے پہلے انہیں گھر میں بچی رہتی اور اس کا کوئی باپ رہتا، تو پہلے درجے میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو، لڑکا ہو یا لڑکی، ان کی پوری زندگی کی تعلیمات سکھائیں جو اسلام نے دی. اگر چوک ہو گئی، نہیں کر سکے وہ تعلیم تربیت، تو شادی ہو جانے کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دین سکھائے. یہ شریعت نے ترتیب بنائی ہے دین سیکھنے کے لیے. تو اب وہ دینے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گھروں میں عورتوں کو دین سکھائیں. ایک طریقہ تو یہی ہے، اصل یہی ہے طریقہ. لیکن کبھی کبھی بزرگان دین کے جلسے ہو گئے، کہیں پر کوئی جماعت آ گئی اور عورتوں کا جوڑ رکھا گیا، عورتوں کا جلسہ ہو رہا ہے، تو پورے پردے کے اہتمام کے ساتھ میں اور ویسی جگہ پہنچ کر کے بھی بیانات سن کر دین سیکھ سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ مگر بعد والا طریقہ ہے. پہلا طریقہ مردوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے؟ بہرحال یہ چند اہم باتیں آج کے درس حدیث میں آئی ہیں، اہم چیزیں ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے. تو عورتوں کو بھی دین سیکھنا اور دین کے مطابق عمل کرنا ضروری، اور مردوں کی ذمہ داری اپنے تمام متعلقین کو دین سکھائیں. ٹھیک ہے؟ تو دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو دینی معلومات جو ہمیں ہیں گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے ماتحتوں کو سکھانے کی اور دین کی باتیں دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائیں. اور مردوں کو اور عورتوں کو، سب کو، جوانوں کو اور بوڑھوں کو، سب کو سیکھی ہوئی دین کی باتوں پر سنت کی نیت کر کے شریعت کی روشنی میں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.